تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ حکم دیا ہوا ہے کہ ہم صدقہ فطر نکالیں رمضان کے اخیر میں، تو ایسی صورت میں ہمیں نکالنا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز امت پر واجب کی ہے وہ اسی طریقے سے امت پر واجب ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو واجب قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو شخص ہدایت آ جانے کے بعد، ہدایت کی بات واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، آپ کی حکم عدولی کرے اور مومنوں کے راستوں کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کرے، تو ہم اس کو اسی جانب پھیر دیں گے جس طرف وہ چل پڑا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ ہدایت کی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں اور یہ بات واضح ہو چکی ہے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور اس کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام نے جیسا عمل کیا ہے اسی طریقے سے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ منہج صحابہ ہر حال میں پیش نگاہ ہونا چاہیے۔ صحابہ نے صدقہ فطر ادا کیا ہوا ہے، لہذا ہمیں بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم صدقہ فطر نہیں ادا کرتے ہیں تو اجماع صحابہ کے بھی منکر ٹھہرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں صدقہ فطر فرض کیا ہے، کھجور میں سے 1 سا، جو میں سے 1 سا، چاہے وہ غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو بھی مسلمان ہے اس کی جانب سے صدقہ فطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہوا ہے۔